آج جو سب سے اہم چیز اس رپورٹ میں ہے وہ عمران شفقت صاحب اور عامر میر صاحب کے بارے میں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایف آئی اے کے پاس ان کو گرفتار کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ جب ایف آئی اے نے یہ بتایا کہ ہم نے 505 پی پی سی کے تحت گرفتار کیا ہے جس کا اور اس کا بھی ان کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیکا کے تحت کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا ان کے ریکارڈ سے۔ اس رپورٹ میں تو ابھی بھی سنگین الزامات ایف آئی اے لگا رہی ہے۔ اٹ مینس کہ 505 پی پی سی کا حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن ایف آئی اے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ نہیں درست، اگر دیکھیں وہ جسٹیفائی کر رہی ہے کہ پہلے کیوں کیا تھا۔ اصل میں وہ جسٹیفائی کر رہی ہے لیکن اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ ایف آئی آر تو بعد میں درج ہوگی، ان کو گھر سے کس قانون کے تحت اٹھایا گیا؟ کیا پولیس کے پاس اختیار ہے؟ کیا یہ اوفینس اتنا سیریس تھا کہ ان کے گھر کے اوپر ریڈ کر کے ان کو فیملی کے سامنے ہراساں کر کے لے جایا گیا؟ یہ کوشچن تو یہ ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم نے 505 کے تحت کارروائی ہے۔ 505 کے تحت تو پولیس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر پہ ریڈ کریں۔ جو اہم بات ہے، ایف آئی اے نے کہا ہے کہ عمران شفقت اور عامر میر جو ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے اس انکوائری رپورٹ میں ایف آئی اے نے کہ دے آر کنٹینیوسلی، وہ لگاتار جو ہیں وہ پاکستان کی قومی نظریاتی اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں کہ وہ مانیٹری اور ادر میٹیریل بینیفٹس، مطلب یہ ایک ایف آئی اے انکوائری میں الزام لگا رہی ہے کہ وہ مالی مفادات کے لیے اور دوسرے مفادات کے لیے وہ پاکستان کی نظریاتی اور ریاستی جو اساس ہے ادارے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پھر عمران شفقت اور عامر میر پہ یہ بھی ایف آئی اے نے الزام لگایا ہے کہ وہ آرمی کو ایک سپریم پاور کے طور پہ پیش کرتے ہیں اپنے چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، اور وہ جو پاکستان کی جو آزاد ریاست ہے اور جو اس جو چیلنجنگ دا کانسٹیٹیوشن آف دس فری اسٹیٹ اینڈ دا سپریم کورٹ ججز آر سپورٹنگ دیم ان کنائونس ود دی فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ کے مطابق عامر میر اور عمران شفقت اپنی ویڈیوز کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے اس کے برخلاف سپریم کورٹ کے جو معزز ججز صاحبان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں اور جو حکمران جماعت ہے تحریک انصاف کی اس کے سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک ایسا بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں کہ تمام ججز جو ہیں وہ تعصب کا شکار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی جو ہے وہ جو ہے ان ججز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ انکوائری رپورٹ ہے ایف آئی اے کی جو میں پڑھ رہا ہوں، اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے جو آئی ایس آئی اور آرمی ہے وہ ان ججز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور یہ بھی اس ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ افواج پاکستان کو وہ سیاست میں اپنی خبروں کے ذریعے سیاست میں ملوث کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور ان کی ساکھ جو ہے وہ پبلک میں خراب کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 3 سال کی انکوائری رپورٹ اور داد شمار بھی پیش ہوئے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابصار عالم۔ سب سے پہلے تو آپ کے خلاف تو مقدمہ ختم ہو گیا، مگر آج چیف جسٹس عطر من اللہ نے جب پوچھا کہ آپ لے کر آئے ہیں ایس او پی اور کیوں عمران شفقت اور عامر میر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، تو ایف آئی اے کے نمائندگی کرتے ہوئے پہلے تو ایڈیشنل جو اٹارنی جنرل تھے ودود قاسم، انہوں نے یہ کہا کہ جناب لاہور کے اندر تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ 505 جو ہے، تعزیرات پاکستان جو انگریزوں کے وقت کا قانون ہے، اس کے تحت پبلک مسچیف یعنی عوام کے اندر کوئی ایسی شرارت کرنا، کوئی ایسی شرارتی بات کرنا جس سے فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، تو جو لاہور کی پولیس تھی اور ایف آئی اے، انہوں نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505 کے تحت عمران شفقت اور عامر میر کے خلاف کارروائی کی تھی، جس پہ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ یہ تو آپ انگریزوں کے وقت کا ایک ایسا قانون کا حوالہ دے رہے ہیں اور ایف آئی اے اب اپنے اختیارات چھوڑ کے اب تعزیرات پاکستان پہ آ گئی ہے، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ شرارتیں نہ زیادہ کیا کریں اور خاص طور پہ پبلک پلیسز پہ شرارتیں نہ کیا کریں، ورنہ انہوں نے اس پہ دفعہ لگا دینی ہے انگریزوں کے دور کی کہ آپ نے یہ شرارت جو کیا یہ ایف آئی اے نے کی ہے انکوائری رپورٹ میں، جو یہ بھی شرارت میرا خیال ایف آئی اے کی رپورٹ اٹ سیلف ایک شرارت ہے، اور یہ فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف یہ بھی پروپیگنڈا ہے جو انہوں نے سارا لکھ کے عدالت کو دیا ہے۔ انہوں نے سارے جو پروگرام ہیں عمران شفقت اور عامر میر کے، اس میں سے یہ اس کا ساتھ نکالا ہے کہ جی اس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ خیر یہ تو ایک بات ہے، لیکن جو جج صاحب نے بات کی نا وہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ مقالے کا، لارڈ مقالے جسے کہتے ہیں، اس کا آپ قانون لے کے آ گئے ہیں
اور ایف آئی اے کا اپنا جو سائبر کرائم ایکٹ ہے اس کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور آپ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت لوگوں کے خلاف مقدمے کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تقریباً 200 سال پرانا قوانین ہیں، 200 سال، 19ویں صدی کے قوانین 21ویں صدی میں لوگوں پہ نافذ کیے جا رہے ہیں، جب اس وقت وائرلیس بھی شاید ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور اب تو موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے جس کے اوپر یہ جو سو کالڈ جرم ہے وہ ہوتا ہے، اور اس پہ وہ 1840-50 کا وہ قانون لگانے کی کوشش کریں، تو یہ بڑی ایک ٹریجڈی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ انہوں نے قومی، نظریاتی اور ریاستی مفاد کے خلاف، یہ بھی میری کورٹ سے درخواست ہے کہ اس کو ڈیفائن کرے کہ ریاست کیا ہے۔ کیا ریاست ایک شخص کا نام ہے جس کے خلاف اگر آپ کو کوئی کرپشن کی سٹوری پتہ چلتی ہے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے اپنے حلف کے خلاف ورزی میں، یا آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آپ وہ سٹوری دیتے ہیں، تو کیا یہ ریاست کے خلاف ہے یا ایک انڈیویجول شخص کے خلاف ہے؟ اور اگر انڈیویجول کے خلاف ہے تو وہ انڈیویجول آئے، وہ اور کوئی ان نون بندے کیوں آ جاتے ہیں؟ وہ جس بندے کو ہے ریاست خود کارروائی کرے۔ بالکل، ریاست نہیں، دیکھیں ریاست کے خلاف کارروائی کیا ہے؟ کیا اس شخص نے بندوق اٹھائی ہے؟ کیا وہ ریاست کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس نے ریاست کے ایک فرد پہ کوئی الزام عائد کیا ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پاکستان کی بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ابصار، اور اس چیکرڈ ہسٹری میں صرف یہ کہہ دینا کہ فوج پہ تنقید ہوتی ہے یا فوج جو ہے وہ اس کو سیاست میں ملوث کیا جاتا ہے، اب یہ کسی صحافی کا کیا بس کی بات ہے کہ فوج ڈیٹا بتا رہے تھے اس میں آپ نے سارے جرائم بتائے ہیں جن پہ انہوں نے کارروائی کی ہے، اس میں ایک بھی جرم ایسا نہیں ہے جو اینٹی اسٹیٹ جس کو جو اس میں آ رہا ہو، یا تو وہ تو صرف صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہی ہے نا کہ آپ کو اور تو کوئی نہیں ملا، اور نہ ہی آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنوں کے خلاف اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کتنوں کے خلاف ہے، یہ ڈیٹا نہیں بتا رہا جو آپ نے کوٹ کیا ہے۔ چلیں، کیرن ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب، یہ بتائیں کہ ایف آئی اے بڑی متحرک ہو گئی ہے، مگر ایک طرف تو شہریوں کو بھی مبینہ طور پہ خفیہ اداروں کے اوپر الزام ہے کہ وہ اٹھاتے ہیں اور پھر کہیں کہ سال مہینے غائب رکھتے ہیں، تو اب یہ ایف آئی اے بھی جو ہے عدالتوں کے تھرو اور قانون کا استعمال کر کے جو ہراسمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے، تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کسی خاص حکمت عملی کا حصہ ہے ایف آئی اے کا سامنے آنا، اتنا مستعد ہونا؟ ہاں، اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ جنوری 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں ایم آئی این آئی ایس آئی، وہ کسی سویلین کو حراست میں نہیں لے سکتی۔ انہوں نے پورا ایک لے آؤٹ کر دیا کہ اس سویلین کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے جو کسی پروہیبٹڈ ایریا میں پایا جائے اور وہاں کسی جرم کا ارتکاب کرے، اس کے علاوہ ان کو گرفتار کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی انہوں نے کہا جو سیکرٹ ایکٹ سیکشن 14 میں دیا ہوا ہے کہ مجاز افسر جو ہے ود اتھارٹی کے ساتھ وہ مجسٹریٹ کے پاس ایفیڈیوٹ جمع کرائے گا اور میٹیریل دے گا۔ یہ جسٹس آنریبل جسٹس وقار رؤوف صاحب سے، ٹھیک ہے، جو آپ والا کیس جی بالکل، حسنین نام، اس کو سپریم کورٹ میں پھر چیلنج تو کیا گیا اور انہوں نے پھر واپس لے لیا، وہاں آپ سے معافی بھی مانگی اور کیس بھی واپس لے لیا، ججمنٹ ان فیلڈ ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب ایف آئی اے اس لیے اب سامنے اس لیے جنوری کے بعد سے پھر انہوں نے جب دیکھا کہ باقی ایجنسیز نہیں گرفتار کر سکتی تو پھر ایف آئی اے کو رول اڈاپٹ کیا گیا۔ آج جو سب سے اہم چیز اس رپورٹ میں ہے وہ عمران شفقت صاحب اور عامر میر صاحب کے بارے میں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایف آئی اے کے پاس ان کو گرفتار کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ جب ایف آئی اے نے یہ بتایا کہ ہم نے 505 پی پی سی کے تحت گرفتار کیا ہے، جس کا اور اس کا بھی ان کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیکا کے تحت کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا ان کے ریکارڈ سے۔ اس رپورٹ میں تو ابھی بھی سنگین الزامات ایف آئی اے لگا رہی ہے، اٹ مینس کہ 505 پی پی سی کا حوالہ دیا جا رہا ہے، لیکن ایف آئی اے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ نہیں درست، اگر دیکھیں وہ جسٹیفائی کر رہی ہے کہ پہلے کیوں کیا تھا، اصل میں وہ جسٹیفائی کر رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ ایف آئی آر تو بعد میں درج ہوگی، ان کو گھر سے کس قانون کے تحت اٹھایا گیا؟ کیا پولیس کے پاس اختیار ہے؟ کیا یہ اوفینس اتنا سیریس تھا کہ ان کے گھر کے اوپر ریڈ کر کے ان کو فیملی کے سامنے ہراساں کر کے لے جایا گیا؟ یہ کوشچن تو یہ ہے۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم نے 505 کے تحت کارروائی ہے، 505 کے تحت تو پولیس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر پہ ریڈ کریں۔ اور وہ جو آنریبل جسٹس صاحب کا جو انہوں نے فرمایا، آنریبل جسٹس من اللہ صاحب نے، کہ یہ کلونیل لا ہے، یہ تو ہمارے ریاست اور حکومتی اداروں کو سوچنا ہے کہ انگریز اتنی طاقت کے باوجود ان کلونیل لاز کے امپلیمنٹیشن کے باوجود ہندوستان میں نہیں ٹھہر سکا، لوگوں کو آزادی دینی پڑی اور آج ہم ایک آزاد پاکستان کے شہری ہیں، تو ان کے پاس کدھر سے اختیار آ گیا کہ وہ جناب 505 والا لا لے کے امپلیمنٹ کریں؟
जबकि देखा जाए तो इससे पहले एक और कानून भी था, वो अभी भी किताबों में मौजूद है, मिटनी, जिसकी सज़ा मौत है, कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करते, लोगों को इकट्ठा करते तो मिटनी के तहत पकड़े जाते और सज़ा मौत हो जाती। तो दुनिया के 20 ममालिक ने वो लॉ ही डिलीट कर दिया है। इवन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि इट इज़ अ लेजिटिमेट राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट। उसका हक है। उन्होंने कहा जब तक वो वेपन नहीं उठाता मिटनी। तो उसी तरह देखा जाए तो भाई ये तो मेरा हक। अमेरिका में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो अमेरिकी फ्लैग जब जलाया गया था तो वो भी उन्होंने कहा कि ये एहतजाज है और ये हज़ारे राय का बिल्कुल तरीका। और अभी आप देखें ना, यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं 505 का लाभ लेकर आ गए पब्लिक न्यूसेंस का, कि जी पब्लिक मिसचिफ। इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम करना है जिससे पब्लिक में इज़्तिराब पैदा हो या शरारत करना है। हाँ, आप ये बताएं उन्होंने कौन सी और इसका मतलब ये साबित हो गया कि FIA के पास अपना कोई कानून नहीं था जिसके तहत वो अरेस्ट करते। ये उन्होंने एक आप कह लें कि एनक्रोचमेंट की है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।